یہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دیں، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو فروغ دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی تو مدینہ کا منورہ کا ایک محدود معاشرہ، محدود سوسائٹی، ایک مخصوص واقعہ، لیکن اس قرآن کی آیت کی تفسیر بہت وسیع۔ اگر آج کی دنیا دیکھی جائے، آج کی صحافت، آج کا ٹیلی ویژن، آج کا لٹریچر، آج کے میڈیا اور آج کے تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم دیکھا جائے تو قرآن کی یہ تفسیر کھل کے سامنے آ گئی۔ اگر آج کا لٹریچر، آج کا ذرائع ابلاغ، آج کا میڈیا، آج کا ٹیلی ویژن، آج کا ریڈیو، آج کا ناول اور آج کا تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھا جائے تو یہ آیت کی تفسیر ایک معجزہ لگتی ہے، یہ آیت ایک معجزہ لگتی ہے۔ اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی آج تفسیر ساری دنیا بنی ہوئی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں وہ بے حیائی کو فروغ دیں۔ جب یہ آیت اتری تھی تو ایمان والوں نے بن دیکھے اس آیت پہ ایمان لایا تھا، بن دیکھے۔ ایک مخصوص واقعہ تھا لیکن اس کی تفسیر اس سے زیادہ وسعت رکھتی تھی۔ بن دیکھے اس آیت پر ایمان لایا، لیکن اب تو ہر گھر، ہر سوسائٹی، ہر بازار، ہر گلی کوچہ اس آیت کی تفسیر بنا ہوا ہے کہ قومی سیاست کے جلسے ہوں اور بدقسمتی سے نام نہاد مذہبی مجالس ہوں، وہاں بھی بے حیائی کو فروغ دینے کی شکلیں اختیار کی جائیں۔ ہمارے عزیزو، جو قوم کا مقتدی طبقہ اور مذہب کے نام پر یہ مخلوط محفلیں ہونے لگیں گی، پھر آنے والی نسل محبت کے دن ہی منائے گی نا۔ پھر اس نئی نسل کے اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محبت کے دن ہی منائے جائیں گے، حرام محبت۔ اور پھر اسے روز بروز فروغ دیا جائے گا ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے والا یہ مسلمان معاشرے کا دشمن ہے، یہ اسلامی سوسائٹی کا دشمن ہے، بلکہ سچ ہے یہ مسلمانوں کی ازواجی زندگی کا دشمن ہے، مسلمانوں کے خاندانی استحکام کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں بے حیائی فروغ پاتی ہے وہاں میاں بیوی کا اعتماد نہیں رہتا، وہاں بیٹا بھی باپ کا نہیں رہا کرتا اور بیٹیاں بھی ماؤں کی نہیں رہا کرتی، اور وہاں خاندانی استحکام بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے، بکھرنے لگتا ہے۔ تو اگر مسلمان معاشرے سے کوئی دشمنی کرنی ہے تو پھر اس معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے دو۔ اگر مسلمان معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان کے گھروں کی زندگیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو، ان میں بے حیائی کو فروغ دے دو۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔